السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کہانی بہت ہی درد بھری ہے۔ آج کا یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ اس واقعے کا عنوان ہے بیٹے کے انتظار میں بھٹکتی ہوئی ماں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ وہ ساحل سمندر پر چادر بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ایک چائے دانی تھی جس سے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چائے کے گھونٹ لے رہی تھی۔ وہ کبھی سورج کی طرف دیکھتی جو دن بھر روشنی بکھیرنے کے بعد غروب ہونے والا تھا۔ اس کی شعاعیں افق میں سمٹ رہی تھی۔ وہ سطح سمندر پر اس کی کرنوں کی جھلملاہٹ کا نظارہ کر رہی تھی جس نے اپنے حسن و جمال سے سمندر کو چار چاند لگا دیے تھے۔ سمندر میں موجیں اٹکھلیاں کر رہی تھی۔ اس حسین نظارے کو دیکھ کر وہ اس خیال میں غرق تھی کہ نہ جانے ٹھاٹے مارتے اس سمندر نے کتنی دلخراش داستانیں اور کتنے ناقابل فراموش واقعات کو اپنے سینے میں دفن کر رکھا ہوگا۔ اس کی اپنی زندگی بھی کئی پہلوؤں سے سمندر سے مشابہ لگ رہی تھی۔ وہ ساحل سمندر پر بیٹھی کسی سوچ میں غرق تھی۔ اس کے قریب ہی ایک فیملی بھی تھی جو زندگی کے روزمرہ معمولات سے وقتی طور پر نجات پانے کے لیے سمندر کے کنارے سیر کے لیے آئی تھی۔ خاندان کے افراد مختلف امور پر گفتگو کر رہے تھے۔ چائے اور قہوے کا دور چل رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ان کے گھر جانے کا وقت آیا تو گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس وقت بھی 70 سالہ بوڑھی عورت اکیلی بیٹھی تھی اور گاہے بگاہے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سمندر ہی کی طرف لگی ہوئی تھی۔ دیکھنے والا اس کی غور و فکر سے بھرپور نگاہیں آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ سیر کے لیے آئے ہوئے خاندان میں ایک شخص کی نگاہ بار بار اس بوڑھی پر پڑ رہی تھی۔ وہ شاید اس عمر رسیدہ خاتون کی کیفیت کو بھانپ رہا تھا۔ جب وہ فیملی چلنے کے لیے تیار ہوئی تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، خالہ جان، کیا میں آپ کو آپ کے گھر پہنچانے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تنہا بیٹھی ہیں، کوئی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت کر دوں۔ عمر رسیدہ خاتون: نہیں بیٹا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں، وہ آتا ہی ہوگا، شاید راستے میں کہیں تاخیر ہو گئی ہو۔ اجنبی: خالہ جان، اب رات کے 1:30 بجنے کا وقت ہے۔ ساحل سمندر سکوت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ عمر رسیدہ خاتون: ہاں، بات تو ٹھیک ہے، مگر میں بیٹے کے انتظار کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ اچھا بیٹا، یہ کاغذ دیکھنا، میرا بیٹا مجھے سمندر کے کنارے چھوڑ کر جاتے وقت دے گیا تھا، ذرا پڑھنا اس میں کیا لکھا ہے۔ اس نے کاغذ کھولا۔ اس کا مضمون یہ تھا: یہ رقعہ پڑھنے والے سے درخواست ہے کہ اس بوڑھی کو اولڈ ہاؤس پہنچا دے۔ خط کا مضمون پڑھنا تھا کہ پڑھنے والے شخص کے خاندان کے افراد چیخ اٹھے۔ انہیں اس بڑھیا پر بڑا ترس آیا کہ جس ماں نے بیٹے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، اس کے چین و سکون کے لیے رات کی نیندیں اپنے اوپر حرام کر لی، لیکن اس کا صلہ اسے کیا ملا؟ اس نافرمان بیٹے نے ماں کو زندگی کے آخری ایام میں ساحل سمندر پر لے جا کر یوں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جس طرح سمندر کی موجیں اٹکھلیاں کرتے ہوئے ساحل پر سمندر کا جھاگ چھوڑ جاتی ہیں۔ معزز سامعین، یہ واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اخلاقی تعلیمات سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں والدین کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ اگر بچوں کو اخلاقی تعلیم بہت ہی توجہ کے ساتھ دی جائے، یعنی ان کو دین پڑھایا جائے، بھلے ہی وہ دنیا کی کسی ڈگری پہ پالے، لیکن اگر انہوں نے دین حاصل نہیں کیا
نماز کی پابندی نہیں کی، روزے کی پابندی نہیں کی، نماز روزے کو دنیا حاصل کرنے کے چکر میں چھوڑتے رہے، اسکول کے چکر میں چھوڑتے رہے، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ والدین کو اپنی اولاد کی ڈانٹ سننا پڑے، والدین کو اپنی اولاد سے تھپڑ کھانا پڑے، والدین کو گھر سے نکالا جائے اولاد کے ذریعے، وہ دن پھر دور نہیں، یا والدین گھر میں پڑے ہوں اور اولاد دوسرے ملک میں آرام کر رہی ہو۔ سامعین، اپنے بچوں کو اخلاقی تعلیم دیں، ان کو دین کی طرف خاص طور سے مائل کریں، نماز کی پابندی کروائیں، اللہ سے جوڑیں، رسول سے جوڑیں، انشاءاللہ پھر یہ دن دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی ان سب چیزوں سے قطع نظر صرف بچوں کو اسکولی تعلیم دلوائے گا، ڈگریاں دلوائے گا، تو بہت ہی کم امید ہے کہ اسے آخری ایام میں زندگی کے چین اور سکھ سے رہنا نصیب ہو۔